السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور ناظرین آج آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو خط۔ اس خط کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں بھی موجود ہیں، اور یہ خط کیوں لکھا گیا، اس خط کے اندر کیا وجوہات، کیا کنٹینٹ ہے اور کیا استدعا کی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان سے۔ یہ ہمارے ساتھ سید بلوچ صاحب موجود ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے پاس اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں، تو آج ہم اندر کی کوئی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید بلوچ صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 1.5 مہینے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز صاحب نامزد چیف جسٹس بن رہے ہیں، تو جسٹس مظاہر نقوی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے گروپ کا حصہ ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے دور تک یہ معاملہ نمٹایا نہیں گیا تو کیا ان کے لیے خطرات ہیں، اور جو مظاہر نقوی صاحب کا لیٹر ہے، خط ہے، اس میں کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں، کیا کہا گیا ہے؟ بہت شکریہ ابرار استوری صاحب۔ دیکھیں، یہ جو ایک نقطہ ہے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو شاید اس کی وجہ سے جسٹس مظاہر نقوی کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ صداقت نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ممبر ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں، چیف جسٹس پاکستان۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بنتے ہیں، یہ 2 اس کے رکن ہیں، ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ جو پانچوں بلکہ 4 صوبائی اور 1 وفاقی جو ہائی کورٹ ہے، ان تمام ہائی کورٹس کے جو 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ اس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل 5 رکن بنتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جب بھی کوئی کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس میں بھی پھر وہی آپ کو یاد ہے کہ بینچ جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ بھی سناتے ہیں، اقلیتی فیصلے، تو اسی طرح وہاں پر بھی اکثریتی فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کسی قسم کی کوئی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا تو ہر صورت ہی ان کو جو ہے وہ عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ججز جو اکثریت میں ہوں، 3 ججز یہ کہہ دیں، یہ 4 ججز یہ کہہ دیں کہ جی دیکھیں یہ جو شواہد ہیں یہ ٹھوس نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جائے۔ اور دوسری اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کارروائی کا آغاز ہوتا بھی ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، یا ابھی اسی ٹائم جو ہے وہ ابھی جو کہ 1.5 ماہ رہتا ہے، تو اس کے دوران بھی اگر کارروائی کا آغاز شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پھر جسٹس مظاہر نقوی کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا 2019 میں، تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس کے اوپر پھر 10 رکنی فل کورٹ بنی، 7-3 کے ساتھ جو ہے وہ ان کا فیصلہ آیا۔ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ تو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے وہ معاملہ مزید تحقیقات کے لیے FBI کو بھیجا۔ اس کے اوپر پھر ایک نظر ثانی دائر ہوئی، اور اس نظر ثانی کی سماعت جو ہے وہ پھر تقریباً 1 سے 1.5 سال تک چلتی رہی، اور پھر 2021 میں آ کے اپریل 2021 میں 26 مارچ کو غالباً 26 مارچ یا 27 مارچ کو 2021 کو اس کی آخری سماعت ہوئی، کیونکہ آگے غالباً 1 اپریل کو جسٹس منظور ملک نے ریٹائر ہونا تھا، تو اس سے پہلے اس کیس کی جو ہے وہ تمام تر کارروائی مکمل کی گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چلتی بھی ہے تو وہ اس کارروائی کو آگے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو وہ اس تمام جو قانونی ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، ان کو جو حق ہے قانون کے مطابق، وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کریں اور اپنا کیس لڑیں۔ ممکنہ طور پہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو شواہد کسی جج کے خلاف پیش کیے جائیں وہ ٹھوس قسم کے ہوں۔ اب جو الزامات جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف لگائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے 4 درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی گئی تھیں، جس میں ایک درخواست پاکستان بار کونسل کی تھی، ایک درخواست خیبر پختونخوا بار کونسل کی تھی، اس کے علاوہ ایک درخواست گزار تھے میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کی گئی۔ اس طرح ٹوٹل 4 یا 5 کوئی درخواستیں شاید بنتی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی تھیں، اور
پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شواہد ہیں اس کے اوپر کارروائی کریں۔ اب شواہد کیا ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ شواہد کیا ہیں۔ اب شواہد جو ابتدائی درخواستیں ہم نے دیکھیں اس میں کیا تھے؟ وہ ریلائبل سورسز کیا تھے؟ وہ ریلائبل سورسز تھے، بار رومز کے اندر جو ڈسکشن ہوئی وہ ریلائبل سورسز تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ درخواستوں کا حصہ بنائی گئیں۔ ہمارے کئی دوستوں نے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ان سب نے بھی اس طرح کی جو درخواستوں تھی ان کو، میرے خیال میں تو شاید کچھ لوگوں نے ان کو رپورٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو رپورٹ کی جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے 2 بیٹے ہیں، ان بیٹوں کی ایک لیگل فرم ہے اور اس کے بارے میں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جب یہ بطور جج ہائی کورٹ تھے یا بطور جج سپریم کورٹ، انہوں نے اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کی جو یہ لیگل فرم ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا۔ پھر ان کی بیٹی بیرون ملک ہوتی ہیں، غالباً وہ وہاں پہ زیر تعلیم ہے، تو ان کو کچھ اخراجات کے لیے کچھ پیسے بھیجے گئے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو پیسے بھیجے گئے وہ شاید ان لوگوں کے تھے جو ان کے یا تو بزنس پارٹنر تھے یا کسی موقع پر ان کے عدالت کے سامنے وہ بطور سائلین جو ہے وہ شاید وہ پیش ہو چکے ہیں۔ پھر ان کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو لاہور میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے وہ سستے داموں لیں اور پھر بہت ہی کم عرصے کے اندر ان کی جو مالیت ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی۔ اب بہت ساری اس میں چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں لوگ، وہ ان چیزوں کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے اوپر نیچے ہوتی ہیں، کس طریقے سے ویلیو جو ہے ان کی وہ چینج ہوتی ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو چند ماہ کے بعد آپ اس پلاٹ کی ویلیو دیکھیں تو وہ کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی اچھی لوکیشن پہ کوئی اچھا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو انتہائی کم قیمت پہ بیچ دیتا ہے کیونکہ اس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو اس طرح کے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیسز چل رہے تھے تو بہت سارے مواقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جسٹس مظاہر نقوی کو بینچز کا جان بوجھ کر حصہ بنایا گیا، اور ان کی جانب سے کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک خاموش پیغام ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف۔ اور بار کی جانب سے ایک کیس کی سماعت کے دوران جب اسی طرح کا معاملہ اٹھایا گیا کہ یہ بینچ سے الگ ہو جائیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات زیر التوا ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو اس پر پھر موجودہ چیف جسٹس کافی حد تک جذباتی ہو گئے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں بھی وکلا تنظیموں کی جانب سے ایک ان کے دوست جج تھے جسٹس اقبال حمید الرحمان، جن کو تقریباً 2 ماہ پہلے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ بھی تعینات کیا گیا ہے، ان کے خلاف اس طرح کی درخواستیں آئی تھیں، شکایات آئی تھیں، اور وہ اسی ان شکایات کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے۔ لیکن بعد میں جب سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کے اوپر کارروائی کی تو معلوم ہوا کہ وہ جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر چیف جسٹس نے 2 سے 3 مواقع پر یہ کہا کہ وہ جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر اس طرح کے صرف الزامات کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ جو شکایات تھی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، یہ غالباً جنوری یا فروری میں دائر کی گئیں، اور اس کے بعد اگر چیف جسٹس چاہتے تو اس کے اوپر وہ بر وقت کارروائی کر لیتے، کیونکہ پھر آگے دیکھیں مارچ، اپریل، مئی، یہ 3 سے 4 مہینے انہوں نے بھی ڈیلے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جسٹس سردار طارق مسعود کو ابتدائی طور پر بھیجا گیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود ایک ابتدائی انکوائری کریں، تحقیقات کریں، اور بتائیں کہ یہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان شواہد کا جائزہ لیں، اور بتائیں کہ کیا یہ شواہد اس نوعیت کے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر کوئی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ تو وہ جائزہ لیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے رپورٹ جمع کروانی تھی، لیکن وہ رپورٹ انہوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائی۔ ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ ان کی جانب سے تیار کی گئی ہے وہ رپورٹ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے چیف جسٹس کو کہ یہ شواہد جو ہیں وہ ٹھوس نوعیت کے ہیں اور جو الزامات ہیں وہ بھی سنگین ہے، اس لیے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چلنی چاہیے۔ لیکن یہ رپورٹ ابھی تک انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہیں ان کو ابھی تک یہ رپورٹ پیش نہیں کی،
اور اسی رپورٹ کا ذکر جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ پہلے تو یہ جج صاحب کہتے تھے کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے بینچز میں جسٹس مظاہر نقوی کی شمولیت پر بھی اعتراض کیا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران غالباً وہ پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کیس تھا جس میں جسٹس جمال مندوخیل بھی بینچ کا حصہ تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے سنگین قسم کے جو نوٹس ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف لکھے گئے، لیکن پھر دوسری جانب جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ان شواہد کا جائزہ لے کے ایک رپورٹ پیش کریں، تو اس کے اوپر وہ جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ اب رپورٹ پیش نہیں کر رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب جسٹس مسرت ہلالی کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہوئی تو اس وقت حلف برداری تقریب کے موقع پر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود نے شاید کی ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ اب گرمی کی چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں تو گرمی کی چھٹیوں کے بعد یہ جو رپورٹ ہے یہ ممکنہ طور پہ وہ میں چیف جسٹس پاکستان کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو سماعت ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ آگے بڑھائی جائے گی۔ تو جسٹس مظاہر نقوی کا اس میں یہی ایک جو اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے کہ شاید یہ جو تمام یہ جو صورتحال ہے جس طریقے سے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، شاید میرے خلاف جو ایک منظم قسم کا کوئی ایک پلاننگ ہے، اور اسی وجہ سے کہ جو جج صاحب ہیں وہ رپورٹ اپنے پاس انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے تو نئے چیف جسٹس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے کچھ ان کی جانب سے بڑے سنجیدہ نوعیت کے الزامات جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی انہی چھٹی کے دوران ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے، یا جسٹس مظاہر نقوی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ان کے خلاف یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ لیکن دوسری جانب کچھ ایسے اشارے بھی جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں کہ شاید یہ جسٹس مظاہر نقوی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سروائیو نہ کر سکیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جب کارروائی چلے گی تو ممکنہ طور پر ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا جسٹس مظاہر نقوی اس تمام صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، یا اس دباؤ کا شکار ہو کر وہ جو وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیں اور اپنی ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جائیں۔ کیونکہ جب وہ ایک جو روایات ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں یا سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ یہ ہیں کہ جب کوئی جج استعفیٰ دے دیتا ہے یا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کارروائی کے سے پہلے، تو پھر وہ جو کارروائی ہے وہ غیر مؤثر قرار دے کے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ استعفیٰ دیتے ہیں دباؤ کا شکار ہو کر، یا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں جسٹس مظاہر نقوی شاید اگلے سال ریٹائر ہو جائیں، ان کی کوئی مدت زیادہ رہتی بھی نہیں ہے، سال کے قریب ان کا عرصہ رہ گیا۔ تو اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پہلے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو ان کی وہ جو تمام ریٹائرمنٹ کے بعد از ریٹائرمنٹ کے جو پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، جو ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں، مراحت ملتی ہیں پینشن کی صورت میں یا دیگر سہولیات کی صورت میں، تو وہ شاید ان کی برقرار رہیں۔ لیکن اگر ان کو برطرف کر دیا گیا تو پھر ممکنہ طور پر ان کی وہ تمام مراحت جو ہیں وہ بھی ختم کی جا سکتی ہیں۔ جی ناظرین، سعید بلوچ صاحب نے یقیناً ایسے کی پوری داستان کھل کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور کس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے مظاہر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر پیغام دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، اور پھر جو اس انکوائری جو اس معاملے کے پر انکوائری کر رہے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود نے کس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے اس کی فائل اپنے پاس رکھی، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اس خط اور اس ریفرنس کے معاملے پر پیش رفت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔